الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، انتہائی عزیز طلبہ اور طالبات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے پچھلی نشستوں میں بھی ہم نے بعض اقسام ذکر کی تھیں، اور آج کی ہماری کلاس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اقسام ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اس کی اقسام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم اگر یہاں وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں تو دیکھیے، سب سے پہلے یہاں جو چیز ہم نے لکھی ہے، تقسیم الخبر بالنسبت الی قوتہ و ضعفہ۔ یہاں خبر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ حدیث کی تقسیم قوت اور ضعف کے اعتبار سے، کہ کون سی احادیث جو ہیں وہ قوی ہیں، ٹھیک ہیں، مستند ہیں، اور کون سی احادیث ضعیف ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، اس کی بنیادی دو قسمیں ہم نے بنائی ہیں، ایک مقبول ہے اور دوسری مردود ہے۔ اب حدیث مقبول یعنی وہ کہ جس کی قبولیت ہے، وہ احادیث مبارکہ کے جو مستند ہیں اور جو قوی ہیں تو وہ مقبول روایات ہیں۔ اب یہاں اس کے ضمن میں یہاں یہ چار اقسام جو ہم نے ذکر کی ہیں، پچھلی ایک نشست میں باقاعدہ اس کی ہم نے تعریفات ذکر کی تھی، میں تھوڑا سا اس کو دہرا دیتا ہوں۔ صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ صحیح لذاتہ حدیث کی وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ مستند ہے، اور اس میں بنیادی طور پر 5 شرائط جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اس کی بنیاد پر کوئی بھی حدیث صحیح لذاتہ کہلاتی ہیں۔ وہ 5 بنیادی شرائط کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ اتصال السند بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، کہ حدیث کی سند جو ہے وہ متصل ہو، راوی جتنے اس میں ہیں تو وہ سب کے سب عادل ہوں، اور راویوں کا حافظہ جو ہے وہ بھی کمال کا ہو، بہتر ہو، اور اس میں کوئی خفت اور کوئی ضعف اس میں نہ ہو، اور کوئی مخفی علت بھی اس میں نہ ہو، اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو، یعنی اس میں ثقہ نے اوثق کی مخالفت نہ کی ہو، کہ ثقہ نے خود سے زیادہ اس میں مستند راوی کی مخالفت جو ہے وہ نہ کی ہو۔ حسن لذاتہ میں یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ دیگر 4 شرائط اپنی جگہ پائی جاتی ہیں، جبکہ یہاں تام الضبط کے بجائے خفیف الضبط کی صورت آ جاتی ہے، کہ حافظے میں کچھ تھوڑی سی کمی اور حافظے میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ نسبتاً آ جاتا ہے۔ جب اس حافظے کی کمی کا کوئی جبیرہ ہو اور اس کے لیے کوئی اور قرائن مل جائیں، اس راوی کی کچھ اور روایات یا کچھ اور روات کی دیگر روایات اسی متن کے لیے مل جاتی ہیں، تو اس حدیث پر ہم اطلاق کرتے ہیں صحیح لغیرہ کا۔ اور حسن لغیرہ کے بارے میں یہ بات ہم نے پہلے ذکر کی تھی کہ تعدد الطرق الضعاف، کے راوی جو ہیں ان میں سب میں کوئی نہ کوئی ضعف کی کوئی ادنا صورت، کوئی قسم موجود ہو، لیکن جب ساری روایات ملتی ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فی الاصل کوئی نہ کوئی اس کی اصل جو ہے وہ موجود ہے، اس کی بنیاد پر اس حدیث پر حسن لغیرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھیے، ہم نے اس کی قسم بنائی ہے معمول بہ اور غیر معمول بہ۔ معمول بہ اور غیر معمول بہ میں دیکھیے ہم نے ناسخ اور یہاں غیر معمول بہ میں منسوخ، معمول بہ میں محکم اور غیر معمول بہ میں مختلف الحدیث ہم نے ذکر کیے۔ اس کو ہم اگر سمجھیں تو معمول بہ سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے، کہ جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مقابل میں بعض روایات دوسری وہ ہوتی ہیں کہ جن پر عمل نہیں کیا جاتا یا جن پر عمل بوجوہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں؟ جیسے سب سے پہلے ہم نے یہ بات ذکر کی اس میں کہ ناسخ جو ہے وہ معمول بہ ہے اور جو منسوخ ہے وہ غیر معمول بہ ہے۔ نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ
ازالے کو کہتے ہیں، ایک حکم کو زائل کر دینا، اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا، کہ میں اپنے پچھلے فیصلے کو منسوخ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں کبھی نسخ کا لفظ جو ہے وہ کتابت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نسختو یعنی کتبتو، میں نے لکھا، تو نسختو کا لفظ جو ہے وہ کتبتو کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک معروف ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ نسخہ ہے، کہ جی ڈاکٹر نے نسخہ لکھا۔ تو نسخہ کیا ہے؟ نسخہ اصل میں اس کی اپنی وہ ہینڈ رائٹنگ ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ اس کی وہ اپنی کتابت ہے، کہ جس میں وہ آپ کے مرض کے مطابق جو ہے وہ آپ کے لیے ادویات تجویز کر رہا ہے۔ تو کتابت کا مفہوم جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں اصطلاحی مفہوم کے ساتھ زیادہ مناسبت جو ہے وہ لفظ ازالہ جو لغوی مفہوم ہے اس کی مناسبت ہے، کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک حکم پہلے آیا، دوسرا حکم بعد میں آیا، بعد میں آنے والے حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، اس کا حکم ختم ہو گیا۔ اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب کیا ہوگا؟ بعد میں آنے والے پر عمل کیا جائے گا۔ نسخ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بعض احکام کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا، کہ ہم بعض آیات کو ہم نے منسوخ کیا یا ہم نے انہیں بھلا دیا۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جیسی یا اس سے زیادہ بہتر حکم، اس سے زیادہ بہتر آیت عمل کے لیے وہ ہم نازل کر دیتے ہیں۔ تو بعض احکام زمانی تقدیم اور تاخیر کے مطابق کہ پہلے اس پر عمل ہوتا تھا، بعد میں اس پر عمل متروک ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں بھی نسخ موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہے۔ تو نسخ کا پتہ چلتا ہے بتصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تصریح کے مطابق، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زیارت القبور سے، اور بالخصوص خواتین کا تذکرہ، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت کے لیے جانے سے منع کرتا تھا، اور فرمایا کہ اب تم اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، قبرستان جا سکتے ہو۔ ہاں البتہ یہ حکم ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں اعلیٰ زوارات القبور، قبروں کے لیے بہت زیادہ کثرت سے جانے والی خواتین، اس لیے کہ قبرستان عموماً ویران جگہوں پر ہوتے ہیں، اوباش لوگوں کی وہ آماج گاہ ہوتے ہیں، اور وہاں زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہاں انہیں ستایا جائے، انہیں تکلیف دی جائے۔ تو اس لیے کبھی کبھار جانا وہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر بہت زیادہ آمد و رفت ہو تو اس کے نتیجے میں دل کا وہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں حکمت یہ موجود ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے خواتین جا سکتی ہیں، میت کے دعا کے لیے خواتین جا سکتی ہیں، میت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگیں، میت سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں، میت کوئی چیز دے نہیں سکتی، بلکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلبگار ہے۔ تو یا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنائی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتا کلب معلم، قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے، اس کی اجازت مرحمت فرمائی، یا اسی طرح کلب صید اور کلب زراع، کہ کلب زراع کے مویشی ہیں تو ان کے ساتھ کتا موجود ہے جو ایک لحاظ سے حفاظت، یا کلب حراسہ کہ جو حفاظت کے پیش نظر، سیکیورٹی کے پیش نظر ضرورت اس کی ہوتی ہے، تو اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی، اس کی اجازت موجود ہے۔ یا اسی طرح شراب کی حرمت کا جب ابتدائی حکم آیا تو حکم کیا تھا کہ جن برتنوں میں شراب تیار کی جاتی تھی اور جن برتنوں میں شراب سرو کی جاتی تھی، ان تمام برتنوں میں پانی کے استعمال سے بھی، پانی پینے سے بھی، پانی پلانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن بعد میں اجازت دے دی،
اور وہ جو ابتدائی طور پر ممانعت تھی وہ اس بات کے لیے تھی کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں وہی محبت شراب کی موجود نہ ہو کہ ان برتنوں کو دیکھیں تو پھر سے اس کا استعمال ہو اور پھر سے شراب بنانے کا اور شراب سرو کرنے کا اور پینے اور پلانے کا سلسلہ ہو. تو وقتی طور پر اس کی ممانعت تھی. بعد میں ان برتنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور مشروب پینے، پانی پینے پلانے کی آپ نے اجازت مرحمت فرما دی. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، زمانی تقدیم اور تاخیر سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کون سا حکم منسوخ ہے اور اس کے بدلے میں کون سا دوسرا حکم ناسخ کے طور پر آیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اب عمل کس پر کیا جائے گا؟ ناسخ پر کیا جائے گا اور منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح یہاں معمول بہی میں ہم نے لکھا ہے محکم، اور غیر معمول بہی میں ہم نے لکھا ہے مختلف الحدیث. مختلف الحدیث وہ احادیث ہوتی ہیں کہ جو قوت میں برابر ہوں، قوت میں مساوی، اور جن کے معارض دوسری روایت موجود ہوں. ایک حدیث میں ایک کام کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ دوسری حدیث میں وہی کام کرنے سے منع کر دیا گیا. جیسے ہم احادیث مبارکہ میں ہم یہ احادیث پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ، کہ آپ نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے چرواہے سے آپ نے پوچھا کہ جس نے کہا کہ ایک خارشی اونٹ کے نتیجے میں سارا ریوڑ جو ہوتا ہے تو سب کو خارش لگ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعد الاول، کہ اچھا پہلے والا اونٹ جو تھا تو اس کو بیماری کس نے لگائی؟ یعنی اس نے اوروں تک منتقل کی اور اس کے نتیجے میں وائرل ہوئی، تو جو پہلے اونٹ کو بیماری لگی تو وہ کس نے لگائی؟ اس کا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کا اصل مؤثر اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو عقیدہ ٹھیک رہنا چاہیے، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بعض بیماریاں متعدی ہو بھی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جو برس کا مریض ہو، کوڑھی جزام کا مریض ہو، تو آپ نے فرمایا اس سے دور بھاگو جس طرح تم شیر سے دور بھاگتے ہو. تو یہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ لازماً اس سے تمہیں بیماری متعدی ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ تمہارا عقیدہ اس کے نتیجے میں خراب ہوگا. تو سبب حقیقی اور جو مؤثر حقیقی ہے اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جائے گی. آج کل کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں ایک وبائی مرض ہے اور کرونا وائرس کی ایک صورتحال ہے. واللہ عالم کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور اس میں میڈیا کا پروپیگنڈا کتنا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں مختلف مثالیں ملتی ہیں. طاعون امواس ہمیں شام کے علاقے میں جابیہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ایک عسکری مہم کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. پتہ چلا جہاں جانا ہے تو وہاں پر وبا ہے، طاعون ہے. صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. صحابہ کا مشورہ بھی خیر کا باعث تھا اور اس میں بھی برکت تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس موقع پر کہ افرارم من القدر افرارم من الموت، کیا ہم موت سے بھاگ رہے ہیں، کیا ہم تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ بل نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اور اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں. یعنی ہمارے لیے مفر جائے فرار اور کوئی نہیں ہے. ہم تدبیر کو اختیار کر رہے ہیں لیکن ہوگا کیا؟ جو اللہ کی مشیت ہوگی، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ فرمایا، متنبہ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرمایا کہ لو غیرک قالہا، کہ کاش آپ کے علاوہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی. مطلب یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ تو امین ہذہ الامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب اور فرمان کے مطابق. تو اس لیے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. آپ نے فرمایا کہ جہاں طاعون ہو، جہاں وبا ہو تو تم اس علاقے میں داخل مت ہو، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس باب میں موجود ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مختلف الاحادیث میں کیا ہوتا ہے کہ احادیث معارض ہیں
ایک حدیث میں حکم ہے، دوسری حدیث میں اس سے منع کر دیا گیا، اور جہاں اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ ہمیں ظاہر بات ہے ناسخ منسوخ کا پتہ چلانا پڑے گا۔ اچھا معلوم ہو کہ ناسخ منسوخ نہیں ہے، نسخ کا معاملہ نہیں ہے، پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم ترجیح دیں ایک روایت کو دوسری روایت پر۔ اب اگر ایسا ہو کہ ہم ترجیح بھی نہ دے سکیں، کیا ہوگا؟ ہم تطبیق کی کوشش کریں گے کہ دونوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ تطبیق کی صورت بھی ممکن نہ ہو کہ ایک پر بھی عمل ہو جائے اور دوسری پر بھی عمل ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آخری ہمارے پاس معاملہ کیا رہ جائے گا؟ پھر توقیف، کہ پھر ہم اس پر عمل کو ترک کر دیں۔ ایسی بہت کم روایات، بہت تھوڑی روایات ایسی ہیں، لیکن یہاں چونکہ حدیث کی اقسام پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا ایک سلسلہ ہے، اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر توقیف ہوگی کہ وہاں پر پھر ان احادیث پر ہم عمل کو موقوف کر دیں گے۔ اس کے مقابل میں محکم حدیث وہ ہے کہ جس کا الفاظ، جس کا مفہوم، کہ جس کا حکم بالکل ظاہر ہو، اور جس کے معارض اور کوئی روایت نہ ہو، اور جس پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، کہ جو آپ کے لیے ایک حکم ہوتا ہے اس حکم کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں، تو اسے محکم الحدیث، اور دوسرے کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ تو مقبول کی اقسام ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب یہاں وہ روایات ہیں کہ جنہیں رد کیا جائے گا، کہ جو احادیث جو ہیں وہ رد جنہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے اس میں کیا ہے؟ سقط من الاسناد، کہ سند میں کوئی راوی ساقط ہو گیا۔ کوئی راوی ساقط ہونے کا مطلب وہ راوی گر گیا، یعنی راوی کا تذکرہ نہیں ہوا، کوئی راوی مسنگ ہے اس میں، تو اس کی یہ قسمیں بنتی ہیں۔ اب سقط من الاسناد کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک سخت ظاہری ہے کہ ظاہری طور پر کوئی راوی فزیکلی اس حدیث کی جو سند ہے اس میں موجود نہ ہو، اور سخت خفی کیا ہے کہ یہاں پر بھی راوی ساقط تو ہے لیکن فزیکلی اس کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ یہاں پر اخفاء ہے، یہاں پر نسبتاً پوشیدگی ہے، اور ماہرین حدیث کے اس بات کا پتہ چلاتے ہیں کہ یہاں پر سخت کی کیا صورت ہے۔ اور ہم نے مردود یعنی جن احادیث کو رد کیا جائے گا یا جو غیر مقبول ہیں، یہ مردود کا لفظ جو ہے نسبتاً ذرا کچھ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہمیں اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے، تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں اس کو کہ غیر مقبول، وہ احادیث کہ جنہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ما تتعلق بالعدالہ، یعنی یہاں تان فی الراوی، کہ راوی میں کوئی الزام، راوی جو ہے وہ مجروح ہے۔ اب اس جرح کی صورت وہ کیا ہے؟ یا تو عدالت کی ہے کہ راوی عادل نہیں ہے، تو یہ اس کی 5 قسمیں ہیں کہ راوی عادل نہیں ہے، تو کیا کیا قسم ہو سکتی ہے۔ اب یہاں دوسری قسم ما تتعلق بالضبط، کہ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ ضبط کے ساتھ ہے، یعنی راوی عادل تو ہے لیکن اس کے حافظے میں کوئی کمی ہے، اس کے حافظے میں کوئی نقصان ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 5 صورتوں میں آپس میں تداخل کی صورت بھی ممکن ہوتی ہے۔ آخری اس میں کیا ہے؟ مخالفت الثقات، اور یہاں مخالفت الثقات کی مزید 5 صورتیں ہم نے ذکر کر دیں، اور وہ کیا ہے؟ المدرج، مقلوب، المزید فی متصل الاسانید، المضطرب، المصحف۔ اب اس کو ہم ذکر کرتے ہیں یہاں سے کہ اگر سند میں کوئی راوی ساقط ہو، سند میں کوئی راوی مسنگ ہو، فزیکلی وہ موجود نہ ہو، تو اس کی صورت کیا بنے گی؟ سخت ظاہری۔ ظاہری طور پر کوئی راوی کیا ہوتا ہے؟ وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب اس میں معلق، مرسل، معضل، منقطع۔ معلق کس کو کہیں گے؟ اردو میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، معلق کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پنکھا ہے، تو پنکھا اوپر سے وہ متصل ہے چھت کے ساتھ، اور جہاں تک اس کی وائرنگ آئی ہے وہ کسی زنجیر کے ساتھ، کسی ہک کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے۔ تو ایسی روایت کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے میں اگر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مجھ تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ میں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ جی یہ حدیث میں نے بخاری میں پڑھی، یہ حدیث میں نے مسلم میں پڑھی، یا میں نے اپنے مشائخ کا ذکر نہیں کیا کہ یہ حدیث میں نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، کرتے 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 ہم پہنچے کہاں؟ ہم شاہ ولی اللہ تک بر صغیر میں پہنچے، اور شاہ ولی اللہ کے بعد
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند پہنچی تو کوئی سند ذکر نہیں کی گئی، بلکہ کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا۔ مجھ تک کی سند کیا، مجھے کیسے پتا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا؟ تو جس حدیث میں یہ صورت اختیار کی جائے اس حدیث کو معلق کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہم نے ذکر کی مرسل، دوسری حدیث ہم نے دوسری قسم ذکر کی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ مرسل روایت وہ ہوتی ہے کہ جس میں تابعی یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث کی سند کو جب آپ دیکھتے ہیں تو تابعی نے حدیث کس سے لی؟ تابعی نے حدیث لی صحابی سے۔ تابعی صحابی کا ذکر نہ کرے، تابعی کہہ دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب کیا؟ اس نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ کس کو ذکر نہیں کیا؟ اس نے صحابی کا تذکرہ نہیں کیا، تو یہ روایت کیا ہوئی؟ یہ روایت مرسل ہو گئی۔ اس کے بعد ہے معضل۔ معضل، اعضل یعضل، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لغت میں، کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تھکا دینے کے لیے، یعنی حدیث کی پوری ایک چین ہوتی ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، آپ سے کس نے سنی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ صحابہ سے کس نے سنی؟ تابعین نے۔ تابعین سے کس نے سنی؟ تبع تابعین نے۔ تبع تابعین سے کس نے سنی؟ محدثین نے۔ نیچے کے تذکرے تک یعنی تمام روات اس میں موجود ہوتے ہیں، سارے کے سارے راوی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اب ایسا ہو، معضل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں راوی ساقط ہوں اور دو راوی مسلسل ساقط ہوں علی التوالی، کہ آپ تبع تابعین میں سے کسی کو بھی ساقط کر دیں اور تابعی کو بھی ساقط کر دیں، تو وہ روایت کیا بن گئی؟ وہ معضل بن گئی۔ اس میں یعنی سخت ہے، اس میں راوی ساقط ہو گیا، راوی مسیں گے، اور کیا؟ دو راوی مسیں گے، اور یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ دو راوی اس میں گر گئے۔ اس کے بعد ہم نے قسم ذکر کی منقطع۔ یوں تو یہ منقطع ایک قسم ہے، اور یہ جو ہم نے ذکر کیا مردود غیر مقبول یعنی روایات، یعنی اس پورے سلسلے پر ہم منقطع کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ یہ پوری جتنی بھی اقسام ہے کہ یہ ساری کی ساری اقسام کیا ہیں؟ یہ منقطع ہیں۔ یہ مردود ہی کے معنی میں یا غیر مقبول کے معنی میں استعمال ہو سکتی ہیں، چونکہ ان سب میں کیا ہے؟ انقطاع ہے۔ انقطاع کی ایک صورت ہے جس میں یعنی یہ سخت من الاسناد کا حصہ ہے۔ تو یہاں منقطع قسم ہے، اور یہاں منقطع اگر ہوگا تو وہ مقسم قرار پائے گا، یعنی وہ کہ جس کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انقطاع کی کوئی بھی ایسی صورت کہ جو ان ظاہری جو اوپر کی صورتیں ان میں سے نہ ہوں، انقطاع کی کوئی بھی، مطلب دو راوی ساقط ہوں لیکن دونوں یکے بعد دیگرے نہ ہوں، ایک راوی ساقط ایک جگہ سے ہے، درمیان میں راوی موجود ہے، اس کے بعد اگلا راوی پھر ساقط ہے، تو اس پر معضل کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اس پر اطلاق ہم کس کا کریں گے؟ ہم منقطع کا اطلاق کریں گے۔ تو یہاں پر منقطع سے مراد کیا ہے؟ انقطاع کی، عدم اتصال کی کوئی بھی ایسی صورت کہ جو اوپر کی جو قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں سخت خفی۔ یہاں پر سخت ظاہری تھا، یہاں پر کیا ہے؟ سخت خفی۔ سخت خفی یعنی راوی ساقط تو ہے لیکن ظاہراً اس کا پتہ نہیں چل رہا، بلکہ اس میں کیا ہے؟ خفا ہے اور اس میں پوشیدگی ہے۔ اس کی دو قسمیں یہاں پر ذکر کی گئی، ایک مدلس ہے اور دوسری مرسل خفی ہے۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ دلس یدلس تدلیس، مدلس اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تدلیس کہتے ہیں کتمان و عیب السلعۃ فی البیع، کہ مبیع کے عیب کو چھپانا، جو چیز آپ فروخت کر رہے ہیں اس میں کوئی عیب ہے، اس عیب کو آپ چھپا دیں، عیب کو آپ ظاہر نہ کریں۔ آپ فروٹ لینے جاتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فروٹ بیچنے والا کیا کرتا ہے کہ آپ کو سیب یا جو چیز وہ فروخت کر رہا ہے اس میں جو داغ کہیں موجود ہے تو اس کو اپنی سائڈ پہ کر کے، اور وہ آپ کو اس کا داغ اور وہ جو خراب ہے وہ آپ کو نہیں دکھاتا، اس کو خوشنما کر کے، یا بظاہر اس نے اوپر جو ہے وہ پھل رکھے ہوتے ہیں کہ جو بالکل تازہ اور
کوئی اس میں داغ اور کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور لیکن جب آپ کو وہ نکال کے دیتا ہے تو آپ کو وہ نکال کے دیتا ہے جو اس نے الگ رکھے ہوتے ہیں، جس میں تھوڑا بہت جس میں کوئی داغ اور کوئی خرابی موجود ہوتی. یہ کیا ہے؟ کتمان و عیب السلعۃ فی البیع، مبیع کے عیب کو چھپانا بیع میں، خرید و فروخت کے معاملے میں. اسی طرح تدلیس میں یہ ہوتا ہے. یوں تو تدلیس کی بنیادی دو قسمیں بنتی ہیں، تدلیس الاسناد اور تدلیس التسویہ. تو تدلیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ راوی اپنے شیخ کا مشہور نام ترک کر کے غیر مشہور نام ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے شیخ میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری موجود ہوتی ہے، تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا آپ تو فلاں کمزور راوی کے آپ شاگرد ہیں، آپ تو ان کے تلمیذ ہیں. تو اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینا. التدلیس اخو الکذب، محدثین فرماتے ہیں کہ تدلیس کیا ہے؟ وہ بھی جھوٹ کا بھائی ہے، جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے، جھوٹ ہی تو ہے یہ. یا راوی مشہور ہے کنیت سے، اور کوئی شخص کیا کرے؟ اس کی کنیت کو ذکر نہ کرے، اس لیے کہ اگر کنیت ذکر کر دی تو لوگ پہچان جائیں گے، تو اس کی مشہور کنیت کو ترک کر کے غیر مشہور نام ذکر کر دیں، تو یہ بھی اس کی ایک صورت ہوتی ہے. یا اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے شیخ سے مثلا 10 روایات سنی ہیں، یعنی آپ دیکھیے معاصرت ثابت ہے، ایک ہی زمانہ ہے، لقاء ثابت ہے، ملاقات ہوئی ہے، اور سماع بھی ثابت ہے، زانو تلمس طے کی ہیں، 10 احادیث سنی ہیں. لیکن یہ راوی ڈنڈی کیا مارتا ہے کہ یہ ان سے 20 روایات کو روایت کرتا ہے. اب اس نے سنی 10 ہیں، اب جو 10 روایات اضافی یہ سن رہا ہے، یعنی یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تدلیس الاسناد کی ایک صورت ہے. یا اسی طرح تدلیس الشیوخ میں کیا ہوتا ہے کہ تدلیس الشیوخ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس نے اپنے شیخ سے روایات سنی ہے لیکن اس کا شیخ ضعیف ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ شیخ کا شیخ کے جو استاد کا استاد ہے، کہ جو مستند ہے، کہ جو ثقہ ہے، اپنے شیخ سے سنی جو روایات سنی ہیں ان کی نسبت اپنے شیخ کی طرف نہیں کرتا بلکہ شیخ و شیخ کی طرف کر دیتا ہے، استاد کے استاد کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ یہ میں نے ان سے سنی ہے. اور ایسے الفاظ سے یحتمل السماع، کہ جس میں سماع کا احتمال ہوتا ہے کہ گویا آپ نے ان سے سنی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، آپ نے تو ان سے نہیں سنی. تو آپ نے کس سے سنی؟ آپ نے اپنے شیخ سے سنی کہ جو ضعیف ہیں، جن میں جو ضعف ہے. تو جو ہے جتنا ہے اس کو آپ بیان کریں. تو یہ صورت ہے کس کی؟ یہ تدلیس کی ہے. تدلیس کی 2 قسمیں ہم نے بالاختصار آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی طرح مرسل خفی ہے. مرسل خفی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. مرسل خفی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ روایات کا سماع، روایات کی نسبت سننے کی، آپ ایسے شیخ کی طرف کرتے ہیں کہ جس شیخ سے آپ نے کوئی روایت نہیں سنی. ہاں معاصرت ہوتی ہے، زمانہ ایک ہوتا ہے، لقاء بھی ثابت ہو، لیکن روایت کوئی بھی نہیں سنے، آپ اس کی روایت کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اب جب یہاں معاصرت ہے اور لقاء ہے تو اس کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے. تو جو ماہرین ہیں علم الحدیث کے اور ماہرین ہیں جرح اور تعدیل کے، تو وہ اس بات کا پتہ لگاتے ہیں، اس بات کا کھوج لگاتے ہیں کہ کہاں کہاں مدلسین روات کون سے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے تدلیس سے یا ارسال خفی سے کام لیا ہے. اب اس کے بعد تان فی الراوی کی طرف ہم آتے ہیں. تان فی الراوی، میں نے بتایا کہ تان کرنا کیا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو مطعون کرنا، کسی کو تانا دینا. تو زبانی طور پر کلام کے ذریعے جب ہم کسی کو مجروح کرتے ہیں تو اس پر تان کا اطلاق ہوتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے. دیکھیے ما تتعلق بالعدالہ، یہ تان کی وہ قسم ہے کہ جس کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے. الکذب، التہمۃ بالکذب، الفسق، البدع، الجہالہ. الکذب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی سے جھوٹ ثابت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی راوی نے کیا کیا؟ وہ جھوٹ بولا. زندگی میں ایک مرتبہ اگر کسی سے حدیث رسول میں جھوٹ ثابت ہو جائے، اس کی ساری زندگی کی روایات مردود قرار پائیں گی، اس کی کوئی روایت قبول نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ایک مرتبہ تو جھوٹ بولا بعد میں توبہ کر لی. نہیں، حدیث رسول میں زندگی میں ایک مرتبہ اگر کسی نے جھوٹ بولا، اس کی ساری زندگی کی روایات مردود قرار پائیں گے، کوئی قبول نہیں ہوگی. اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موضوع.
وہ موضوعی روایات ہوں گی کہ جس میں کیا ہو، کذب ہو صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ اس کے بعد دوسرا التہمۃ بالکذب۔ التہمۃ بالکذب ہم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں راوی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولتا ہو۔ حدیث میں تو جھوٹ ثابت نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی میں راوی، دیکھیں محدثین کتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص اگر اپنے گھوڑے کو دھوکے سے اپنا دامن جو ہے وہ سمیٹ کے اٹھا کر گویا یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ میرے دامن میں چارہ ہے، اور اس طریقے سے گھوڑے کو وہ پکڑتا ہے، تو جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ہم سے ملنے آتا ہے، ہم بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ جا کر بتا دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو روزمرہ کی زندگی میں جو عادی ہو، جھوٹ بولتا ہو، یعنی اس کو بھی کیا ہے، اس کی عدالت میں جرح سے تعبیر کیا گیا کہ یہ شخص عادل نہیں ہے جو روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر بھی اس کی روایات جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی روایت کتنی احتیاط جو ہے وہ کی گئی، ایسا کوئی علم، ایسا کوئی فن، کوئی اس کی مثال اور نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ تو التہمۃ بالکذب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ التہمۃ بالکذب کے نتیجے میں جو روایت سامنے آتی ہے اس روایت کو منکر کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الفسق۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ خروج عن الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا، خروج عن الطاعہ۔ اور ظاہر بات ہے کہ فسق جو ہے وہ معصیت اور گناہ کے مختلف درجات کے مطابق ہوتا ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ کس حد تک فاسق ہے، اور اعمال کے لحاظ سے وہ کتنا گیا گزرا اور کتنا کمزور ہے۔ تو یہ بھی اس کے ضعف کی ایک صورت ہے، اور اس کی عدالت میں طعن، اس کی عدالت کو مجروح کرنے کی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ البدعہ، کہ راوی کیا ہو؟ بدعتی ہو، مبتدع ہو۔ ہم نے بدعت کے تصور کو اپنے مسالک کی چار دیواری میں ہم نے بند کر دیا ہے۔ یعنی جب ہماری باقاعدہ کلاسیں ہوتی ہیں تو اکثر میں کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا کرتا ہوں کہ بدعت کی جامع تعریف سنائیں، اور اکثر و بیشتر سبھی سناتے ہیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ پھر میں ان سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اب آپ بدعت کا اطلاق کریں، چونکہ ہماری کلاس میں دیوبندی مکتب فکر کے، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر کے سب کے لوگ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اب آپ بدعت کا اطلاق کیجئے کہ اس تعریف کے مطابق بدعت کیا ہے۔ تو سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے پر وہ اس طرح کی کلاس میں حکم نہیں لگا سکتے فتویٰ، چونکہ اپنی اپنی مساجد میں تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم فتویٰ لگاتے ہیں، حکم لگاتے ہیں۔ تو میں انہیں آسانی سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر مکتب فکر کا فرد یہ کہہ دے کہ دوسرے مکتب فکر والے بدعتی ہیں، سارے وہ سارے کے سارے مبتدع ہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے اس کو اپنے مسالک کی چار دیواری میں ہم نے ایسے قید کر رکھا ہے کہ گویا ہم تو متبع سنت ہیں اور ہمارے علاوہ باقی سارے کے سارے بدعتی ہیں، حالانکہ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ تو بدعت کی جامع تعریف ہوا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی، اور وہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی ایسی چیز ایجاد کرے کہ جو دین میں نہ ہو تو وہ رد ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور شراح حدیث نے اس کی تفصیل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ چیز کہ جو دین میں موجود نہ ہو، کوئی اگر اس کو دین کا تقاضا سمجھے اور اس کا التزام کرے، دین کا تقاضا سمجھے اور التزام کرے، نہ کرنے والے پر نکیر کرے، اور خود جو ہے وہ تخصیص وقت کی اور دن کی کرے، تو یہ بدعت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی اعمال، افعال، عبادات کا جو بھی نظام ہے، ہمیں اس کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو بدعت میں فزیکلی کسی عمل کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرنے والے کی نیت کی بھی اہمیت ہے کہ وہ کس نیت کے مطابق یہ کام کر رہا ہے۔ تو اگر راوی مبتدع ہو، اگر وہ بدعتی ہو، تو پھر یہ طعن کی ایک صورت ہے، اور یہ اس کی عدالت میں کیا ہے، اس میں جرح ہے، اس میں مجروح ہونے کی ایک صورت ہے۔ بدعت کے بعد جو ہے وہ الجہالہ، الجہالہ یعنی راوی کا مجہول ہونا۔ مجہول ہونے کی یہ بھی صورت موجود ہے کہ راوی کا کیا ہے، نام پتہ کچھ بھی معلوم نہ ہو، بس پتہ ہو کہ یہاں ایک راوی ہے،
یا یہ کہ نام وام تو معلوم ہو لیکن کیفیات معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ اچھا وہ کون تھا، کون اس کے اساتذہ تھے، کون اس کے شاگرد تھے، کس نے ان سے روایات لی ہیں، کس سے اس نے روایات لی ہیں۔ یہ جو مجہول ہونا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ باقی جتنے بھی راوی ہیں، تو کوئی بھی اگر مجہول ہوگا تو اس کی روایت جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اس کی عدالت میں ایک جرح ہے، تان ہے، اس کی عدالت مجروح ہو جائے گی۔ صحابہ کے طبقے میں ایسا نہیں ہوگا۔ صحابہ کے طبقے میں اگر کوئی شخص کہہ دے کہ وان احد من الصحابہ یا وان رجل من الصحابہ، جی وان الصحابی، یہ کہ ایک صحابی سے یہ روایت ہے، تابعی اس کی نسبت کرے ایک صحابی کی طرف، اور واقعتاً ثابت ہو کہ یہ جو تابعی ہے یہ صحابہ ہی سے روایات لے رہا ہے، تو باوجود اس کے کہ اس روایت میں کیا ہوگا کہ اس میں صحابہ کے طبقے میں مجہول کوئی صحابی آ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ روایت مستند ہے، اس کے باوجود وہ روایت قبول ہے۔ تو جہالت کی یا مجہول ہونے کی یہ کیفیت صحابہ کو نقصان نہیں دیتی، لا تضر السند، سند کو کوئی نقصان جو ہے اس بنیاد پر نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، ما تتعلق بالضبط، یعنی یہ تان فی الراوی کی وہ صورتیں اور وہ قسمیں ہیں کہ جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ضبط کے ساتھ۔ دیکھیے فحش الغلط، سوء الحفظ، الغفلہ، کثرت الاوہام، مخالفت الثقات۔ فحش الغلط کی صورت کیا ہوتی ہے کہ ما رواہ الضعیف ہو، کہ جسے ضعیف روایت کرتے ہیں، اور ضعیف اس میں کیا کرتے ہیں، مخالفا للثقہ، ثقہ کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ فحش الغلط کی صورت ہے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی مختلف اقسام شراح حدیث نے، احادیث کی اقسام ذکر کرنے والوں نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ سوء الحفظ، سوء الحفظ، اب اس میں تفصیل ہے کہ کسی راوی کا حافظہ خراب ہوا تو حافظہ اس کا کب خراب ہوا، اور محدثین نے اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر کسی فرد کے حافظے میں کوئی تغیر واقع ہوا ہے تو اس کی زندگی کی وہ روایات کے جس میں اس کا حافظہ ٹھیک تھا، اس وقت اس کے شاگرد کون تھے، تو اس بات کو بھی انہوں نے طے کیا کہ اگر اس شیخ سے روایات فلاں 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 روات لیں تو وہ روایات قابل قبول ہیں، اور اگر ان کے علاوہ اور لوگ ان کی روایات کو بیان کریں تو وہ روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وقت پھر اس میں سوء الحفظ آ گیا تھا۔ کبھی ہوتا ہے عمر کے بڑھ جانے کے ساتھ، کبھی ہوتا ہے کسی حادثے کی وجہ سے کہ کوئی حادثہ ایسا آ گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راوی جو ہے وہ لکھے ہوئے پر زیادہ اعتماد کرتا ہے اور اس کا لکھا ہوا ذخیرہ جل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے، تو پھر یہاں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ سوء الحفظ سے پہلے والی روایات کون سی تھیں اور سوء الحفظ کے بعد والی روایات کون سی تھیں۔ الغفلہ، فحش الغلط اور غفلہ کی بنیاد پر بھی جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو اس روایت کو منکر کہتے ہیں۔ الغفلہ کی صورت یعنی راوی کی طرف سے غفلت کی کیفیت، یہ غفلت کی کیفیت تحمل میں بھی ہوتی ہے اور یہ ادا میں بھی ہوتی ہے، روایات لینے میں بھی اور روایات کو آگے بیان کرنے میں بھی۔ کثرت الاوہام، کثرت الاوہام یعنی کثرت سے وہم کا واقع ہونا کہ آپ نے یہ فرمایا یا پتہ نہیں یہ فرمایا، نہیں مجھے لگتا ہے یہ فرمایا، شاید یہ فرمایا، اچھا ہو سکتا ہے یہ فرمایا، یعنی یہ کیا ہے، یہ وہم کی صورت ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو روایت سامنے آتی ہے اس روایت کو کیا کہتے ہیں، اس روایت کو کہتے ہیں معلل۔ وہ روایت، اس میں یہ ایک مخفی علت ہوتی ہے، مخالفت الثقات۔ مخالفت الثقات اس لفظ سے واضح ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کیا ثقہ راویوں کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس کی بنیاد پر اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں، ہم نے ذکر کیا ہے، یہاں دیکھیے المدرج، المقلوب، المزید فی متصل الاسانید، المضطرب، المصحف۔ المدرج، مدرج کسے کہتے ہیں؟ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے درج کرنا، اندراج کرنا، ہم کہتے ہیں مندرجہ بالا، مندرجہ ذیل، درج بالا، درج ذیل، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹیکسٹ میں، متن میں اپنی طرف سے کچھ اس کی تفصیل، تفہیم، تشریح یا موقع کی مناسبت سے
کچھ کلمات اس میں ذکر کر دینا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فویل للعقاب من النار. آپ نے فرمایا کہ ان پنڈلیوں کے لیے کہ جو وضو سے خشک رہ جائیں، کہ جو پانی استعمال کر رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے، اور اس کے ٹخنے جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کے ٹخنے وہ خشک رہ جائیں، وہاں تک پانی نہ پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فویل للعقاب من النار، کہ ان ٹخنوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کیا تو ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے ترغیب کے طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اسبغوا الوضوء، کہ وضو کامل کیا کرو، وضو ٹھیک طریقے سے کیا کرو. اب جب اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسبغوا الوضوء فویل للعقاب من النار. اب اس میں کیا ہے؟ جو اسبغوا الوضوء کا جملہ ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اور جو فویل للعقاب من النار کا جملہ ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہماری کتابوں میں کہ ثابت بن موسیٰ زاہد بڑے عبادت گزار تھے، راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے. ثابت بن موسیٰ زاہد ایک مرتبہ وہ شریک بن عبداللہ قاضی محدث ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. شریک بن عبداللہ قاضی اس وقت اپنی حدیث کی مجلس میں بیٹھے تھے، درس گاہ میں تھے، اور وہ روایت بیان کر رہے تھے، اور مستملی یعنی جو روایت کو لکھنے والا تھا وہ روایت لکھ رہا تھا. انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے کہ حدثنا الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث ہمیں بیان کی اعمش نے. اعمش نے کس سے روایت لی؟ حضرت ابو سفیان سے. حضرت ابو سفیان نے کس سے لی؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے. انہوں نے روایت کس سے لی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں اتنا کہہ کر شریک بن عبداللہ قاضی جو تھے وہ رک گئے. اتنے میں انہوں نے دیکھا ثابت بن موسیٰ زاہد جو بڑے عبادت گزار تھے ان کے چہرے کی طرف. تو ان کا چہرہ ان کو لگا کہ وہ جیسے دمک رہا ہے، جیسے چمک رہا ہے. تو انہوں نے موقع کی مناسبت سے ایک بات ذکر کی کہ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار. فرمایا کہ رات میں کہ جس کی نماز ہوتی ہے، لمبی نمازیں جو پڑھتا ہے، دن میں اس کے چہرے کی بڑی رونق ہوتی ہے، اس کا چہرہ بڑا چمک دمک کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ آپ کی حدیث یہ آپ کی فرمودات میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ تو انہوں نے موقع کی مناسبت سے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ بات ثابت بن موسیٰ زاہد کے حوالے سے بیان کر دی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اس کے بعد تھا جو بعد میں انہوں نے لکھوایا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی موقع کی مناسبت سے جو بات یا حدیث کی تفصیل میں، تشریح میں، تفہیم میں سمجھانے کے لیے جو بات ذکر کی جاتی ہے تو اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ادراج ہوتا ہے. اور جس روایت میں یہ ادراج پایا جاتا ہے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدرج روایت کہتے ہیں. اسی طرح المقلوب قلب سے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں. دل میں بھی الٹ پھیر ہوتا ہے، یعنی ظاہری بھی دھڑکن ہے نا، مسلسل ایک حالت پہ تو نہیں ہے دل. اسی طرح یعنی اگر ہم ویسے روحانی طور پر بھی دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو، اللہ جس طرف چاہتے ہیں اسے پھیر دیتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دل جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ گویا وہ کسی کھلے میدان میں ایک پتا ہے، اور یقلبها الریاح ظہر لبطن، اور ہوائیں جو ہیں وہ اس کو کیا کرتی ہیں؟ الٹ پھیر کرتی رہتی ہیں، کہ کبھی وہ پتا ایک طرف ہوتا ہے، کبھی وہ الٹا ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کو الٹ دیتی ہیں. تو اسی طرح ہمارے دل بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب روایت میں قلب کی صورت کیا ہوتی ہے کہ روایت میں بھی اگلے حصے کو پیچھے اور پچھلے حصے کو آگے لے جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
7 طرح کے افراد کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وَرَجُلٌ أَنفَقَ، ایک وہ شخص ہے کہ جو کیا کرے، جو انفاق کرے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا أَنفَقَ شِمَالُهُ، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اب اس کو بعض لوگوں نے تبدیل کر کے کس طرح ذکر کیا کہ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَ يَمِينُهُ، یعنی یہاں پر روایت میں جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اصل اس میں مقصود کیا ہے کہ انفاق کی نسبت کی گئی ہے، شاید مجھے بھی بیان کرنے میں غلطی لگ گئی، انفاق کی نسبت جو کی گئی ہے وہ دائیں ہاتھ کی طرف کی گئی ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو انفاق ایک ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کا کام ہے، اس کی نسبت دائیں ہاتھ کی طرف کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی اسے تبدیل کر کے کیا کرے کہ وہ انفاق کی نسبت کر دے بائیں ہاتھ کی طرف، حتی لا تعلم شمالہ حتی لا تعلم یمینہ ما انفق شمالہ، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی نسبت کی ہے کس کی طرف؟ انہوں نے یمین کی طرف کی ہے۔ المزید فی متصل الاسانید، یہ صورت کیا ہوتی ہے؟ زیادت راو فی سند ظاہرہ الاتصال، کہ ایک سند ظاہری طور پر متصل ہے، کوئی شخص آ کر اس میں ایک اور راوی کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اب یہ جو اضافہ ہے یہ ثقات نے نہیں کیا، ثقہ راویوں نے نہیں کیا، اور کوئی شخص کے جو یعنی ان کے مقابلے میں کم ثقہ ہے، اوثق کے مقابلے میں کم ثقہ ہے، وہ ایک اور راوی کا اضافہ کر رہا ہے، تو یہاں اس کو بھی مخالفت الثقات میں کیا گیا، شمار کیا گیا۔ المضطرب ما روی علی اوجہ متساویۃ فی القوہ، کہ جس کو روایت کیا جائے ایسی اسناد ہوں، ایسی سندیں ہوں کہ جو سب کے سب قوت میں کیا ہوں، مساوی ہوں، برابر ہوں۔ اب اس میں اضطراب ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس کو ترجیح دیں اور کس کی طرف جائیں۔ اور آخر میں کیا ہے؟ المصحف، المصحف بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجرا فی المسجد، آپ نے مسجد میں اعتکاف کے لیے اپنے لیے ایک خیمہ نصب فرمایا۔ اب کسی نے اس کو بنا دیا احتجما، احتجرا کی را کو میم بنا دیا، احتجما۔ یا اسی طرح ایک راوی ہیں عوام بن مزاحم، عوام بن مزاحم کو کسی نے غلطی سے نقطہ بدل دیا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ عوام بن مراجم، تو یہ بھی غلطی ہے، اور یہ تصحیف ہے، یہ اس لفظ کے اندر غلطی ہے کہ کسی ایک نقطے کو یا کسی ایک حرف کو بدلنے سے اس کا سارا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ یہ بنیادی اقسام ہیں احادیث مبارکہ کی، اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔